آپ کو بتاؤں کپڑے پہننا عزت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، خود ان کا لکھا ہے کہ انسان کو کپڑے تک پہننے نہیں آتے تھے، ننگا رہتا تھا، اس کو جنگل کا زمانہ، پتھر کا زمانہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، پہننے بھی نہیں آتے تھے، ننگا رہتا تھا، قدیم جنگلی تھا۔ آج بھی جنگلوں میں جو لوگ ننگے رہتے ہیں ان کو جنگلی کہتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، شہر میں رہنے والے کپڑے پہننے والوں کو وہ مہذب، سویلائزڈ۔ مجھے یہ جواب دیجیے گا کہ آج شہر میں رہ کر جو کپڑے اتار رہے ہیں یہ جنگلیوں کی نقل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ آزادی ہے یا بربادی ہے؟ سوچا جائے تو یہ پھر اسی پتھر کے زمانے کی طرف جا رہے ہیں بجائے عزت کی طرف آنے کے، اگر ان کا حال دیکھا جائے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ غلط لفظ بولنا یا غلط کام کرنا ایسا جو دین کی نفی کرے، ایمان کی نفی کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد۔ اللہ کے ساتھ ہو، اسباب کے ساتھ ہو۔ پہلا ایمان کے منافی جو اللہ کی طرف کیا جائے اسے باطل کر دیتا ہے ایمان کو۔ دوسرا جو اسباب کے ساتھ ہے وہ اس میں حالت کے مطابق، اس کی صورت کے مطابق، کہیں بنیادیں کمزور کرتا ہے، کہیں کردار کمزور کرتا ہے۔ تو یہاں الحاد فرمایا گیا، کیا مطلب؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور ظلم کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ۔ ظلم کے معنی یہ ہے چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا۔ جو عزت کے جگہ پر رکھنے والی ہے اس کو عزت کی بجائے غلط جگہ پر رکھ دینا، یہ کیا ہوگا؟ آواز آئے ذرا زور سے بول دیں۔ کیوں کہلوایا؟ نبی عزت کے لیے ہے یا نہیں؟ تو نبی کی توہین کرنا وہ ظلم جو کفر لے جاتا ہے۔ کچھ ظلم ہمیں کفر تک لے جاتے ہیں، کچھ ظلم ہمیں کہیں اور تک۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں، مثلا قرآن کریم کی عزت ہونی چاہیے یا نہیں؟ جو نہیں کرے گا، میں نے صرف تعریف کے حوالے سے بتایا۔ تو کچھ ظلم کافر بنا دیتے ہیں، کچھ ظلم ظالم بناتے ہیں، دونوں طرح نقصان ہے، فائدے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ انسان وہی کامیاب ہوگا جو عدل، حق، انصاف اور سچائی پر ہو۔ جہاں آپ سچ کا گلا کاٹیں گے، جہاں آپ انصاف کا گلا گھونٹیں گے، جہاں عدل کا قیمہ کریں گے، وہاں پر کوئی بہتری ہو سکتی نہیں۔ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، یعنی ہم دردناک عذاب چکھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب بھی جانا ہے پردیسی نے، مسلمان ہے، تو احرام کے بغیر داخل نہ ہو۔ مسئلہ آ گیا، جو عمرہ کی نیت سے جائے، حج کی نیت سے جائے، احرام باندھ کر جائے، تمام گناہوں سے پرہیز کرے، وہاں اجتناب، احتراز، کسی گناہ کا وہاں ارادہ بھی نہ۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو آقا ہے وہ اپنے نوکر کو وہاں ڈانٹے بھی نہیں، خام خواہ۔ جب وہاں پر نیکی زیادہ ہے تو گناہ بھی زیادہ اور اس کی پکڑ بھی زیادہ۔ پہلے یہ احساس لوگوں میں تھا، اب نہیں ہے۔ مثلا
لوگ یہ کہتے تھے کہ مسجد کا احترام کرو. دھیان سے سنیے گا, کیا کرو؟ اب مسجد کے اندر آ کر بھی فون کی گھنٹی بند نہیں ہوتی, بجاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد میں ایسی گھڑی نہیں لگاتے جس میں موسیقی ہو, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اب خود موسیقی بجاتے ہیں. مسجد کے پاس گزرتے ہوئے باتیں کرنا بند کر دیتے تھے, اللہ کا گھر ہے آواز نہ ہو. اب وہ اونچی اونچی جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں. مسجد کے پڑوسی دکاندار نماز تو پڑھنی نہیں ہے, شور بھی کریں گے. یعنی اب وہ مسجد کا احترام نہیں رہا. یہ ہمارے اندر کمزوریاں آتی جا رہی ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی ان حرکتوں سے مسجد کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. تو جو ادب نہیں کرتا ہے وہ اپنا نامہ اعمال برباد کرتا ہے. 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ان کے لیے زیادہ ثواب کی نیت سے جانا. ایک حدیث ہے, لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد, کہ سواریاں نہ باندھو, اپنی سواریاں نہ پکڑو سوائے 3 مسجدوں کے, مسجد بیت اللہ, مسجد نبوی اور مسجد اقصی. چونکہ میں نے حدیث سنائی ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں تاکہ ذہن میں رہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کچھ لوگ, وہ کچھ لوگ کون ہیں جن کو وہابی کہا جاتا ہے, اہل حدیث وغیرہ, ان کو وہابی کا لفظ اچھا نہیں لگتا تو وہ کہتے ہیں ہم کو وہابی نہ کہو. ان کو لگتا ہے جیسے ان کو گالی دے دی کسی نے, کیونکہ جو ان کی اصلیت ہے غیر مقلد, یہ حدیث بہت زیادہ پڑھتے ہیں, اور اس حدیث کو پڑھ کر روضہ رسول کی نیت کر کے جانے سے, یا کسی مزار پر جانے سے, یا کسی اور طرف جانے سے وہ بہت کچھ کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو حدیث ہے کہ ان 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے سواری نہ پکڑو. تم داتا صاحب, غوث پاک, اجمیر شریف جاتے ہو تو یہ حرام. اگر ان کی بات ان کے نزدیک درست ہے, اگر, تو پھر کوئی بھی سفر جائز نہیں ہوگا. پھر کوئی بھی سفر, پھر کوئی طالب علم ایک شہر سے دوسرے شہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دینا جواب. داتا دربار غوث پاک کے روضے سے اجمیر شریف جانے سے روکنے والوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے نزدیک وہی معنی ہے جو تم نے لیے ہیں تو پھر تم کوئی اور سفر کیسے جائز کرو گے؟ میں نے اس حوالے سے بہت لکھا ہے, مگر میں یہاں مختصراً بتا رہا ہوں ذہن میں رہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف, اس حدیث کا مطلب زیادہ ثواب کی نیت سے ان 3 مسجدوں کا سفر ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ مسجد کی نیت کرو, نبی کی نیت نہ کرو, کیا کرو؟ اونچی, یاد ہو گئی بات یا ایک بار اور کہلواؤں؟ مدینہ منورہ کوئی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نبی کی نیت نہ کرو. ہم لوگ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں, نبی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, زیارت کی نیت سے نہیں, مسجد کی نیت سے جاؤ, نبی کی نیت سے نہ جاؤ. اور پھر فوراً حدیث پڑھتے ہیں یہی کہ نبی کے لیے. تو میں ان سے کہتا ہوں اس مسجد کو جو عزت ملی وہ ملی نبی کی وجہ سے. مسجدیں دنیا میں تھوڑی ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی, نبی کی وجہ سے. اچھا, اب ان کو اگر یہ نہیں سمجھ آتی تو میرے 2-3 سوالوں کا جواب آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات ہو تو آپ کو یاد ہو جائے.
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا. اللہ وہیں ان کا روضہ بنا سکتا تھا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ چاہتا وہیں ان کا روضہ بنتا. لوگ آتے طواف کرتے ساتھ میں نبی کے روضے پہ حاضری دیتے. وہاں نہیں بنوایا. کہاں بنوایا؟ کیوں؟ کہ نبی کو کعبے کا طفیلی نہ بناؤ. نبی کو کعبے کا طفیلی نہیں کہ کعبے کے طفیل نہیں. نبی کے لیے ارادے سے الگ سفر کرو. آئے ہو نا؟ طواف کر لیا نا؟ صاف ستھرے ہو گئے؟ اب نبی کی نیت کر کے جاؤ. سفر کر کے جاؤ ان کے لیے خاص. ان کو کعبے کا طفیلی نہ بناؤ. یہ کعبہ نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتے. اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، اب سمجھ آئے گا. جب وہ چلے، انڈیا سے چلے، تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اکثر ہوتا ہے نا سفر پہ جائیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں جب ہم سے لوگوں نے پوچھا نا کدھر جا رہے ہو، تو کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں، ارادہ کدھر کا ہے؟ تو کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. جس نے پوچھا تھا نا ارادہ کدھر کا، نیت کدھر کی، تو ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا. کیا کہا؟ اونچی. عالم ہے، امام ہے، وجہ بیان کرتے. کیوں میں نے ایسا کیا؟ میں نے کعبے کا نام کیوں نہیں لیا؟ طیبہ کیوں کہا؟ اب دلیل دیتے ہیں. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. خلیل لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بنا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. کعبہ اور منا جہاں حج ہوتا ہے، وہ ہم سے پوچھنے والے کہ ہم نے طیبہ کیوں کہا؟ اللہ فرماتا ہے لولا کلما، محبوب تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. تو یہ مکہ، یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، یہ منا کہاں ہوتے اگر نبی نہ ہوتا؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. تو سب آپ کی بہاریں ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو اونچی. دلیل بھی دے دی. اب آگے سے اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں. پہلے انہوں نے نیت بیان کی کدھر جا رہا ہوں، کعبے کا مکے کا نام نہیں لیا، طیبہ کہا. کیوں طیبہ کہا اس کی دلیل بھی دے دی. اب فائدہ کیا ہوا طیبہ کہنے کا؟ اونچی. وہ بھی سن لیں. فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ
ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ جب ہم نبی کی بارگاہ میں گئے تو نبی کی برکت سے اللہ نے ہم کو حج بھی کرا دیا، ورنہ اصلی حاضری تو اونچی۔ کعبے میں اللہ کا گھر ہے، کعبے میں، مدینے میں تو خود نبی موجود، خود نبی اونچی۔ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنیں گے سب، مزہ کہ ہر کسی کو نہیں آئے گا حضرات، کیونکہ جن کے دل روشن ہیں ان کو بہت مزہ آئے گا۔ میرے نبی پاک کا فرمان، ہم کہتے ہیں نا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زیارت کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کی زیارت کے لیے؟ نبی کی زیارت کے لیے، یہی کہتے ہیں نا۔ ان کو یہ بہت برا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں جی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو سن لیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا اس نے میری زندگی میں مجھ کو دیکھا۔ اللہ، تو ہم تو نبی کی زیارت کو جاتے ہیں، ان کو یہ اچھا لگتا نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بتا دیا کہ آپ ان کے کہنے سننے میں نہیں آ جانا۔ وہ مسجد کہاں ہوتی اگر نبی نہ ہوتے؟ اب میں اس پر آپ کو ایک دو واقعے بھی سنا دوں، آیا موضوع سن لیں۔ پہلا واقعہ لکھا ہے سیر اعلام النبلاء، کتاب کا نام، علامہ ذہبی۔ ہم تو ان کو مانتے ہی ہیں، یہ جو دوسرے ہیں یہ بہت زیادہ مانتے ہیں۔ بڑے عالم تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کی یہ کتاب عربی میں موجود ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ توجہ سے سن لیں، پہلے بھی سنا ہوا ہے لیکن سن لیں، چونکہ ان کا یہ کہنا کہ نبی کی نیت سے یا نبی کی زیارت کی نیت سے جانا نہیں چاہیے، جائز نہیں، حرام ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا دنیا سے، یہ مدینہ میں نہیں رہے کہ کیا مجھے نبی نظر نہیں آئے گا؟ ان گلیوں میں چلتا پھرتا، اس مسجد میں نماز پڑھاتا نظر نہیں آئے گا؟ اذان دیا کرتے تھے جب اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، نبی پاک سامنے ہوتے تھے، کیا میں نبی کو نہیں دیکھ سکوں گا؟ یہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، دیوانہ وار جنگلوں میں نکل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، یہ واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں نقل کیا ہے، قبر کے احکام اور مزارات و تبرکات، اس میں میں نے بہت سے واقعے لکھے ہیں، اس میں نے اس کو نقل کیا۔ حضور نے ان سے فرمایا، بلال یہ کیا بے رخی ہے؟ یہ کیا بے رخی ہے؟ مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے؟ مجھ سے نہیں آؤ گے؟ انہوں نے خواب سے آنکھ کھلی تو روئے اور فوراً سواری پکڑی، نبی کی زیارت کی نیت سے چلے۔ کائے کے لیے چلے؟ اگر تھوڑا سا جوش ہے تو ضبط ہوگا، کس نیت سے؟ وہ جو کہتے ہیں نبی کی زیارت کی نیت سے جانا جائز نہیں، ان سے کہو لگائے نا حضرت بلال پر فتویٰ،
کیونکہ حضرت بلال خاص طور پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں، خاص طور پر اور ان کے نزدیک زیارت کی نیت سے جانا جائز نہیں۔ دینا فتویٰ، ہمت ہے تو علامہ ذہبی پر بھی لگاؤ، حضرت بلال پر بھی لگاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے تم ہو کون۔ وہاں ان کا فتویٰ نہیں لگے گا، آپ پر اس لیے لگا دیتے ہیں کہ آپ کو حقیقت معلوم نہیں۔ اب حقیقت معلوم ہو گئی تو جب فتویٰ لگانے آئے نا، اس سے پوچھنا تو کدھر کدھر جاتا ہے، اس کا تو ذرا دکھانا بیان۔ مدینہ منورہ پہنچے، بات اتنی ہی سنانی تھی، پورا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ بات تو اتنی سنانی تھی نا کہ زیارت کی نیت سے چلے، اتنی بات سنانی تھی، ثبوت تو اتنا ہی چاہیے تھا۔ جب مدینہ آئے، حضور کے روضے پر گئے تو اپنا منہ حضور کی قبر سے ملتے رہے، اپنا آج ہم منہ کسی قبر پہ لگا دیں، فتویٰ آتا ہے یا نہیں آتا؟ حضرت بلال اپنا منہ رگڑ رہے ہیں نبی کی قبر سے، جیسے پیار سے اپنا منہ نبی کی قبر سے رگڑ رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھ لیا، مدینے میں شور مچ گئے، بلال آئے، لوگ نکل کے آئے دیکھنے۔ ان کے بال بڑے ہوئے تھے، چونکہ ایک شہر میں نہیں رہ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا بلال کیوں چھوڑ گئے؟ ان سے کہا مجھ سے یہاں رہا جاتا نہیں، کائے ہو تو پھر اذان سنا دو۔ انہوں نے کہا مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، مجھ سے اذان، میں جب اذان دیتا تھا نبی سامنے ہوتے تھے، میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہ اس طرح نہیں مانیں گے۔ امام حسن حسین ابھی کم سن تھے، ان کو لے آئے صحابہ، انہوں نے آ کے جب فرمائش کی تو ان سے ٹالا نہ گیا، اذان شروع کر دی۔ جب اذان شروع کی، لوگوں کی گھروں میں چیخیں نکل گئی، عورتیں یہ کہنے لگ گئیں وہ بابا تو آ گیا جو